اسلام کے بارے میں تعصب کرنا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیز۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اسلام کے خلاف تحریک کا اسی وقت سے آغاز ہو گیا۔ یہود و نصارہ نے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہ ہوگا اس دور میں جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کیا ہو۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں یہودیوں کو، عیسائیوں کو ساتھ بٹھایا۔ یہودیوں کو اس میثاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مارجن دیے، لیکن وہ اپنی فطری جو ان کے اندر ایک چھپا ہوا اسلام کے خلاف جذبہ تھا، اس کا انہوں نے کہیں نہ کہیں اظہار کیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا گیا، لیکن اسلام اپنی قوت سے پھیلا۔ خیبر میں حضرت مولا علی نے جب خیبر کو فتح کیا اور ذوالفقار حیدری سے مرہب کے 2 ٹکڑے کیے، یہ اسلام کی بہت بڑی فتح تھی اور یہودیوں کو اس کا بڑا رنج تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر سے نکالا۔ اور پھر آج تک یہودی در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ لیکن اسلام کے خلاف دشمنی ان کی کم نہ ہوئی۔ آگے خلفائے راشدین کا دور آیا، اور ایسا مضبوط دور جس میں آدھی دنیا پر خلفائے راشدین نے اسلام کو قائم کر دیا۔ دور فاروقی میں 22 لاکھ مربع میل، دور عثمانی میں 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچ گیا۔ اب اسلام تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور یہود و نصارہ کی سازشیں بھی درمیان میں شامل ہیں۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، کچھ لوگوں نے تاریخ کے اندر یہ چیز ملتی ہے، اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی رویہ اپنانے کی کوشش کی، لیکن اسلام اپنی عظمتوں کو منواتا رہا۔ گرامی کے حضرات، اس سے پہلے ہمارا پوری دنیا میں ایک خلیفہ ہوتا تھا، اور ترکی ہمارا مرکز خلافت تھا، جسے سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں۔ بعض نوجوانوں نے ارطغرل دیکھا ہوگا، جس کے اندر مسلمان ایک خلیفہ کے آرڈر پہ چلتے تھے، پوری دنیا میں ایک راج تھا۔ اب ہوا کیا، یورپ نے سازش یہ بنائی کہ مسلمانوں میں افتراق پیدا کریں، انتشار پیدا کریں، تو انہوں نے فرقہ پرستی کو ہوا دی، اور ہمارے اسلامی ممالک کے اندر لوگ مذہب میں، مسلک میں بٹ کر اور مختلف انداز سے ایک دوسروں سے دست و گریبان ہو گئے۔ یہ ان کی سازش تھی، اور 1700 میں خلافت عثمانیہ کو توڑنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور آخر کار وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ مسلمان جو ایک مرکز کے تحت چلتے تھے، اب وہ ٹکڑیوں میں بٹ گئے کہ یہ پاکستانی، یہ افغانی، یہ ایرانی، یہ عراقی، یہ سعودی، اس طرح کر کے الگ الگ ملک بنا دیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر۔ جب مسلمان قومیت میں بٹے اور اپنے اپنے ملک کی اور اپنے اپنے فائدے کی بات کرنے لگے، اس سے ملک مسلمانوں میں ایک انتشار پیدا ہوا۔ پھر بات یہاں تک نہیں رکی، یورپ نے اسلامو فوبیا کی باقاعدہ ایک تحریک کا سلسلہ شروع کیا۔ 2001 میں 11 ستمبر کو 9/11 کا ایک واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون میں جہاز ٹکرائے، تو مسلمانوں کو ایک دہشت گرد مذہب قرار دے دیا گیا۔ باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیے گئے، اسلامک ٹیررسٹ، اسلامک ٹیررزم، کہ مسلمان دہشت گرد، اور جہاد کو دہشت گردی قرار دیا۔ عالمی سطح پر اس کے خلاف ایک بہت بڑا منفی پروپیگنڈا ہوا کہ کوئی مسلمان عالمی میڈیا پہ آ کے جہاد جیسی مقدس عبادت کا نام بھی نہ لے سکے۔ قرآن پاک کی سینکڑوں آیات جو جہاد پر مشتمل تھیں، ان آیات کو نکالنے کی باتیں کی جانے لگی کہ مسلمانوں، ہم تمہارا قرآن اس وقت مانیں گے جب اس میں سے جہاد والی آیتوں کو نکال کے باہر کرو۔ نعوذ باللہ، قرآن کو چینج کرنے اور نئے قرآن کو لانے کے مطالبات پیش ہونے لگے۔
یہ ایک ایسا ہمارے بارے میں، اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا تھا، اور مسلمانوں سے امتیازی سلوک کا سلسلہ شروع ہوا۔ 9/11 کے بعد مسلمانوں کے خواتین کے حجاب چھینے گئے، عالمی سطح پر خواتین کے حجاب پہننے پر پابندیاں لگائی گئیں، مسجدوں پر حملے کا سلسلہ شروع ہو گیا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا سلسلہ شروع ہوا، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کے بارے میں بے حرمتی کی گئی، اور امن و امان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کو کرب اور علم میں مبتلا کیا گیا۔ اسلامو فوبیا کیا ہے؟ یورپ کا اسلام سے ڈر کے اور خوف زدہ ہو کر اس طرح کے معاملات ترتیب دینا جس سے اسلام پھیل نہ سکے۔ اب یہاں ضرورت ہے، جس کے لیے ہم نے آج یہ موضوع رکھا، کہ ہمیں اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اسلامو فوبیا کے اسباب سب سے بڑا مغربی میڈیا کا منفی کردار ہے۔ مثلا جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے؟ ہمارے اسلامی جہاد کو دہشت گردی کہا جا رہا ہے۔ دہشت گردی تو یہ ہے کہ خوف و ہراس پھیلانا، کسی بھی جگہ جا کے قتل اور مار لوٹ شروع کر دیں، جبکہ جہاد کیا ہے؟ آپ کے جسم پہ ایک پھوڑا نکل آئے، ایک پمپل نکل آئے، ایک ناسور بن جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں اگر آپ اس کا آپریٹ نہیں کرائیں گے تو ہاتھ کاٹنا پڑ جائے گا، آپ جلدی سے آپریٹ کروا لیتے ہیں، 1 مہینے بعد آپ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ہی جہاد ہے، معاشرے میں کچھ پھوڑے، ناسور اور پمپل کی طرح اٹھتے ہیں، وہ باقی لوگوں کو بھی ڈیمیج کرنے لگتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ جہاد کے ساتھ ان لوگوں کی افکار کو مٹا دو تاکہ باقی لوگ بھی زندہ رہ سکیں۔ جیسے جسم کا ایک حصہ جب ہم نے کاٹ کے آپریٹ کروا لیا تو باقی جسم بچ گیا۔ جہاد صرف اس مقصد کے لیے، جہاد کے اصول ہے۔ جہاد میں کہا گیا کسی بچے کو نہیں مارنا، کسی پھلدار درخت کو نہیں کاٹنا، خاتون کو نہیں مارنا، بوڑھے کو نہیں مارنا، یہ اسلام نے اصول بتا دیے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اسلامک ٹیررسٹ اور اسلامی ٹیررزم کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اور حال یہ ہے کہ عراق کے اندر لوگوں کی لاشوں کی لائن لگا دی، لیبیا میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، فلسطین میں اپنے آنکھوں سے آپ نے دیکھا بستیوں پر بم گرا دیے، بچے، بوڑھے، خواتین سب کے سب شہید ہوئے۔ وہ لوگ دنیا کے اندر خون بہانے کے بعد امن کا نوبل انعام لینے کی بات کر رہے ہیں، اور ادھر سے جو مسلمان ہیں جو صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صرف جہاد کی بات بھی کریں ان کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ وہ تحریک تھی اسلامو فوبیا جس نے اسلام کے تشخص کو مٹانے کی کوشش کی۔ اب ہمارا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ اور وہ کردار سننے کے بعد ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم مثبت کردار ادا کریں۔ سب سے بڑھ کر کردار ہے سوشل میڈیا کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی رائے پر نظر رکھیں اور مؤثر پیغام دیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، آپ جو بھی کمنٹ کریں، رائے دیں مؤثر طریقے سے۔ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو مختلف سوشل میڈیا کے ذرائع کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے نظریات اور عقائد کو اس طرح کمزور کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح مسلمان اپنے عقیدے میں کمزور ہو جائیں، چونکہ یورپ جانتا ہے جس دن یہ مسلمان قوم حقیقت ایمان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتی، کیونکہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اقبال کہتے ہیں جباری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ مومن کی للکار میں اتنی طاقت ہے کہ میجر ریٹائر محمد افضل نے لکھا کہ 1965 کی آدھی سے زیادہ جنگ صرف ہم نعرہ تکبیر و رسالت سے جیت چکے تھے۔ جس مومن کے نعرہ تکبیر میں اتنی طاقت ہے جو یورپ کی 10,000 گولیوں میں بھی نہیں، جس مومن کے نعرہ رسالت میں اتنی طاقت ہے جو یورپ کے ایٹم بم میں بھی نہیں، مجھے بتائیے اس مومن نے جس وقت میدان عمل میں اتر کر گولیاں چلائیں اس وقت اس کا طاقت کا کیا حال ہوگا۔ اللہ نے اتنی دولت ایمان عطا کی۔ اب یورپ نے ہمیں زیرو کرنے کے لیے سب سے پہلے سوشل میڈیا کا استعمال کیا اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے ذہنوں میں شک پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہماری کامیابی کی دلیل ہے؟
ہمارے اندر فرقے بنا دیے. کسی نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, وسیلہ جائز ہی نہیں. کسی نے کہا کوئی روحانیت ہی نہیں. اب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوئیں, مسلمان شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے, نوجوانوں کے ایمان کمزور ہونے لگے. انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا کچھ کہتا ہے, ممبر سے کچھ کہا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے, سوشل میڈیا کی کوئی بات پر یقین نہ کریں, اس لیے کہ اس میں اٹھنے والی فکر آپ کے عقیدے کو کمزور کرنے والی ہے. مثلا حضرت مولا علی کی بات لے لیں, اتنی بڑی ہستی کہ جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فیصلہ کرنے لگے تو فیصلے کے اندر ان کا معاملہ حقیقت کے مطابق نہیں تھا. مولا علی آ گئے, انہوں نے فرمایا نہیں عمر اس کا جواب یہ ہے. تو حضرت مولا علی کی بات سن کے فاروق اعظم نے کہا لولا علی لہلک عمر, آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر بھی ہلاک ہو جاتا. جن کو مولا حضرت فاروق اعظم بھی مانتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے مولا علی ہیں, مشکل کشا علی ہے. اور آج یہ سوال اٹھایا جاتا ہے جی ان کو مولا کہنا بھی جائز ہے کہ نہیں. یہ جو شکوک و شبہات تھے یہ سوشل میڈیا نے پیدا کی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو مؤثر پیغام رسانی کا ذریعہ بنانا ہے. نمبر 2, مسلمان نوجوانوں کی ذمہ داری ہے اسلام کا حقیقی چہرہ پہچانے, علماء کے پاس بیٹھیں اور سمجھیے کہ اصل میں اسلام ہے کیا. اور نمبر 3, منفی پروپیگنڈوں کا تدارک کریں. جتنا بھی کوئی اسلام کے خلاف, مثلا نعوذ باللہ کوئی شخص گستاخی کرتا ہے اور لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ عام کر دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, فلاں بندے نے یہ بات کی, اور کہتے ہیں جی لعنت بھیج کے شیئر کر دیجئے. اور بھئی آپ کو کس نے کہا شیئر کریں؟ اور وہ کام جو اس بندے نے ایک جگہ بیٹھ کے کیا, ہم نے شیئر کر کے اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. یہ ہمارے نوجوانوں میں, چونکہ یہ ایموشنل بلیک میل ہے, ایسا کبھی بھی نہ کریں. اسی طرح سیرت طیبہ کی ترویج میں اپنا کردار ادا کریں. آج کا نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھے کہ جس انداز میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو پھیلایا. سیرت رسول عربی ایک کتاب ہے, نور بخش توکلی صاحب کی, فیصل آباد والے. ایک کتاب چھوٹی سی آپ لے لیں اور پڑھنا شروع کریں. یقین سے میں کہتا ہوں آپ کو ہر 2-4 صفحے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. ایسا ہمارے آقا کی سیرت کو دل سے پڑھیں. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھر بیدار ہوگی. اور اپنے گھروں میں موضوع بنائیں, سنڈے کو بیٹھ جائیں, پیرنٹس ساتھ بیٹھیں, آؤ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا مطالعہ کریں, آؤ آج مدنی دور کا, آؤ آج غزوہ بدر, آؤ آج غزوہ احد, آؤ آج غزوہ خندق پڑھیں, آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت مدینہ کا سفر پڑھیں. اپنے گھروں میں یہ موضوع بنائیں, پھر دیکھیں کیسے اولادوں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوں گے اور سرکار کی محبت ان کے دلوں میں بس جائے گی. آج یقین کریں نوجوانوں کو میں سمجھا کے تھک گیا, لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لینا نہیں آتا, یعنی تربیت ہی نہیں ہے. میں کلاس میں لیکچر پڑھا رہا تھا, ایک بندے نے کہا سر محمد نے ایسے کیوں کیا, اور میں نے کہا بیٹا یہ کیا طریقہ ہے, ایسے نہیں کہتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتے. یوں کہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا, آپ نے کیا ارشاد فرمایا, کیوں ارشاد فرمایا, یہ الفاظ ہیں. لیکن لوگوں کی تربیت نہیں. بچے آج کل پوچھ لیں جی محمد نے ایسے کیوں کیا, اور بھئی آپ کون ہیں نام لینے والے. اس اندر یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے نا اب یہ ہمارا دور ایسا آ چکا. اچھا وہ کیوں, چونکہ سوشل میڈیا پہ جس اسکالر کو آپ پڑھ رہے ہیں وہ بے ادب ہے, وہ نبیوں کا نام جب توہین سے لیتا ہے تو آپ کی زبان پہ بھی وہی کام ہو گیا. اس لیے ان اسکالر کو سننا چھوڑیں جو میڈیا پہ بیٹھ کر اپنی ذاتی رائے کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہماری ذمہ داری ہم رواداری کا ایک مثال قائم کریں. آج لوگ فرقہ واریت کی وجہ سے ایک دوسرے سے دست و گریبان ہے, وہ کافر, وہ فاسق, وہ آپ کو کس نے یہ اجازت دی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں فرقہ بندی ہیں تو کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے سے پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جائیں. ایسا نہیں کرنا. اگر آپ کو کوئی ایسی بات کہتا ہے آپ پیار سے اس کو بٹھائیں, نہیں تو آپ اس کو اپنے کسی عالم کے پاس لائیں اور اس کو ایک اچھے انداز میں سمجھائیں. یہ طریقہ کار آپ کے بھی عقیدے کو مضبوط رکھتا ہے اور دوسرے تک بھی ایک مثبت پیغام پہنچاتا ہے. پھر بصیرت پر مبنی عمل کریں, کسی مثبت تشخص کی ترویج کی بات کریں. اور مسلمان نوجوان چاہیں جس طرح سوشل میڈیا وہ کثرت سے یوز کرتے ہیں, اسلام کا پیغام امن
پوری دنیا تک ایک پوزیٹیو وے میں پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمتیں ان کو عطا فرمائی، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ہمارے آقا جب معراج سے آئے تو اللہ نے ایک جبہ عطا کیا اور فرمایا پیارے محبوب جو میرے مطابق جواب دے گا اس کو یہ دینا ہے۔ سرکار نے چاروں خلفاء بلا لیے اور فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، یہ جبہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، آپ سے میں سوال کروں گا، جس کا سوال اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے سوال کے مطابق ہوگا اس کو ملے گا۔ ابو بکر صدیق، اگر میں آپ کو جبہ دوں تو کیا کرو گے؟ پیارے آقا میں اس جبہ کو پہن کے اس سے پوری دنیا میں صداقت پھیلا دوں گا، پر میں نے یہ جواب نہیں ہے۔ عمر، اگر آپ کو ملے تو عرض کیا میں دنیا میں عدل قائم کروں گا، پر میں یہ بھی جواب نہیں۔ عثمان، اگر آپ کو یہ جبہ دے دیا جائے تو عرض کیا میں پوری دنیا میں حیا پھیلا دوں گا، میں نہیں۔ مولا علی سے پوچھا علی اگر آپ کو یہ جبہ دے دیں تو، فرمایا اس جبے کی طاقت سے میں لوگوں کے گناہوں پہ پردے ڈال دوں گا۔ فرمایا یہی جواب رب قدوس کا تھا، مبارک ہو علی یہ جبہ ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ خرقہ ولایت ان کو عطا کر دیا گیا۔ اب حضرت مولا علی کا مقام کیا ہے؟ آپ کے دور میں بھی یہ فتنے تھے، اسلام و فوبیا کا اگرچہ نام تو نہیں تھا، لیکن لوگ اسلام سے ڈرتے ہوئے یہودی اور دیگر لوگ معاملات کو لے کے آتے، لیکن حضرت مولا علی نے تدبر کا مظاہرہ کیا، فرمایا ہم پہلے نہیں لڑیں گے۔ جو خوارج آپ کے خلاف اٹھے انہوں نے پڑھا قرآن لیکن غلط معنی لیے، جیسے آج کل کے کچھ لوگ ہیں غلط انداز میں ایک دوسرے پہ فتوے ڈالتے ہیں، لکھ دونوں طرف سے قرآن رہے ہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کلام حق پڑھ رہے ہیں لیکن مطلب غلط لے رہے ہیں۔ آج کے دور کے بھی اس طرح کے خوارج موجود ہیں، تو حضرت مولا علی نے حکمت سے ان کا جواب بھی دیا اور آپ نے دانش مندی کے ساتھ ان کا حل بھی پیش کیا۔ ہمیں ضرورت ہے، آج شہادت ہے حضرت مولا علی کی، ان کے تدبر اور بصیرت کو ہم بھی اپنائیں، امت میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نوجوان جو ہمارا کل کا مستقبل ہیں، میری ریکویسٹ ہے جو خاص طور پہ اعتکاف بیٹھے ہیں، آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، دینی مسائل کو سیکھ کے جائیں۔ 10 دن میں آپ اتنی زبردست تربیت لے کے جائیں تاکہ آپ کی زندگی سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، خود بھی صراط مستقیم کی طرف آئیں، اپنے گرد و نواح کی طرف بھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اس دور کے بڑھتے ہوئے جو فتن ہیں ہم سب کو مل کر اس کے سامنے بند باندھنے، اپنے عقائد اور نظریات کو سیکھ کر اسلام کے اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا